بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ چائنا ورسز یورپ کی جو ایک مشینری کے اندر اب جو چل رہا ہے دنیا کے اندر، اور ویسے بھی ٹیکنالوجی کے اندر اور آلموسٹ ہر فیلڈ کے اندر بھی، اس کو پالیٹکس کے اندر لے لیں، اکنامکس کے اندر لے لیں، تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں، بریک ڈاؤن کریں۔ پہلے تو یورپ کو سمجھ لیں کہ جس کی ڈومیننس رہی ہے، ابھی بھی کچھ فیلڈز میں ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ ہو جائے آبویسلی۔ تو یورپ کی ایک ہسٹری ہے، اس نے ان کی انہوں نے ترقی کی ہے دنیا کے اندر، دنیا کو رول کیا ہے، کولونائز کیا ہے، اور ایون آج لوگ امریکہ کو، یو ایس کو سپر پاور مانتے ہیں، تو یو ایس کو بنانے والے بھی یورپینز ہیں، برٹشرز ہیں مور اسپیسیفکلی، اس کو ٹیکنالوجی اور یہاں تک پہنچانے کے اندر۔ اور تو یورپ کی ایک ہسٹری ہے، اس نے دنیا کو کولونائز کیا ہے، افریقہ کو بھی۔ ہم بھی برٹش کے ذریعے، برٹشرز نے ہمیں کولونائز کیا اور کافی عرصہ کولونائز رہے ہم۔ اس سے پہلے ہم لوگ مغل امپائر میں تھے، وہ ہمارا ایک بہت مسلم کا یہاں پر یورپ یا انڈیا ایز اے ہول کا بہت ایک گولڈن ٹائم تھا۔ یہاں پر انڈسٹری بھی تھی اور ترقی تھی، ٹریڈ تھی۔ تو دنیا سے ظاہر ہے جب انہوں نے کولونائز کیا، تو کولونائز کرنے کے دوران وہ بہت ساری چیزوں کو پھر یہاں سے لیتے بھی ہیں، فائنینسز کو بھی، اس کے علاوہ ٹریڈز کو، اس کے علاوہ منرلز کو۔ اب ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر منرلز کی جنگ ہے، اور منرلز کو لیتے ہیں، اور ایون سکلز کو بھی، یعنی ہیومن سکل کو بھی۔ آج ہیومن سکل کو کافی حد تک ریپلیس کر دیا گیا مشینری کے ذریعے، لیکن اگر ہم پرانی بات کریں تو ہیومن سکل واز ایوری تھنگ۔ تو اسکلڈ مین پاور کو بھی انہوں نے لیا، اور اس کے ذریعے انہوں نے، اور اس کو پروسیس کرتے تھے، ظاہر ہے اپنے پاس، اپنے ان ہاؤس، اپنے ملک کے اندر، اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں تھے کرتے، جس کی وجہ سے جن علاقوں کو انہوں نے کولونائز کیا وہ تو وہیں پر رہے، زیادہ ترقی نہیں کر سکے۔ لیکن یورپینز جو ہیں وہ بہت زیادہ ترقی کر کے، تمام یورپین ممالک جو ہیں بڑے، ان کی اب ہسٹری دیکھ لیں تو انہوں نے کولونائز کیا مختلف علاقوں کو، مختلف دنیا کو، مختلف پارٹس کو، اور اس کے ذریعے انہوں نے، جیسا ہمارے یہاں بھی یہاں پر اسپائسز کی ایک بہت بڑی ٹریڈ تھی، اس کے علاوہ ہربس کی، اس کے علاوہ جو ماڈرن فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ تو ہے ہی کہ کیمیکل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے دوائی بنائی جاتی ہے۔ تو سارا کچھ جو ہے وہ اس کی جو روٹس ہیں وہ یہاں سے ہیں۔ تو ایک تو یورپ کی ہسٹری ہو گئی کہ یورپ نے یہ کیا ہے، اور اب چائنا کس طرح اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے۔ کچھ چیزوں میں کر چکا ہے، کچھ چیزوں میں کرنے والا ہے، کچھ چیزوں میں بھی پیچھے ہے۔ تو اس کو ہم سمجھیں تو یورپ نے ظاہر ہے جنگیں بھی لڑی ہیں، ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو تو فیمس ہے، اس کے علاوہ ان کی آپس کی وارز بھی ہیں، نیپولین ایرا کی وارز بھی ہیں، آپس میں بھی ان کے کافی کانفلکٹس رہے، اور ڈارک ٹائمز میں بھی تھا یورپ۔ اور بس اتنا ذکر کر کے کہ ایک زمانے میں یورپ کے پاس اتنا ڈارک ٹائم تھا کہ انسانی گوشت بازار کے اندر بکتا تھا۔ تو اس کے بعد آج وہ بہت ماڈرن ہے، اور پوری دنیا کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس اینڈ سو اینڈ سو آن۔ تو یورپ نے جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں کے نتیجے میں یا تو آپ کی اکانومی گرو کرتی ہے، یا آپ کی اکانومی جو ہے وہ کولیپس کرتی ہے۔ بہت ساری اکانومیز جو ہے وہ گرو کرتی ہیں۔ اب پاکستانیوں کو بھی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جنگیں ہمیشہ نقصان دہ نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے مواقع پہ وہ آپ کو فائدہ بھی دیتے ہیں۔ جس طرح بھی ہمیں جو ہے وہ مئی کی تقریباً 72 سے 96 گھنٹے کی جو صرف جنگ ہے وہ کتنا فائدہ دے رہی ہے کہ ہم ابھی تک اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ سمیٹ رہے ہیں، دنیاوی طور پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس ظاہرہ وارس کے دوران انہوں نے ٹیکنالوجی کو، وارس کے دوران ٹیکنالوجی کو بہت فاسٹ پیس جو ہے وہ پروگرس کیا جاتا ہے۔ تو یورپ نے اس کے دوران بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ورلڈ وارز کے بعد، یونائٹڈ نیشنز کی کریشن کے بعد، جب امن ہوا ہے دنیا کے اندر، سو کالڈ امن ہوا ہے، یا یہ کہیں یورپ میں کم از کم امن ہوا ہے، باقی دنیا میں تو امن اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ تو یورپ کے اندر جب امن ہوا ہے تو انہوں نے پھر ایزی ٹائمز وہاں پر آئے ہیں، اور ہم وہ سائیکل جانتے ہیں کہ ایزی ٹائمز کریٹ ویک مین اینڈ ویک مین کریٹ ٹف ٹائمز۔ تو اب یورپ کے بعد دوبارہ سے ٹف ٹائمز آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے، پولیٹیکلی بھی، سوشلی بھی، اور سب سے امپورٹنٹلی اکنامیکلی بھی۔ تمام میجر جو یورپین پاورز ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان کے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو بہت کلیئر ہے۔ ان کے پرائم منسٹرز بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، فرانس میں، برٹش میں، برٹین میں، اور بھی اٹلی میں، جرمنی میں ان کے جو چانسلر ہیں وہ بہت تیزی سے بدلے ہیں، چینج ہوئے ہیں۔ اور بھی جو چھوٹے یورپین کنٹریز ہیں جو اتنی طاقت نہیں رکھتے، ان کے یہاں بھی مسائل، ان کا پولیٹیکلی سب پورے یورپ کا مسائل ہے، اور پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ اکنامک پرابلمز بھی سے بھی وہ گزر رہے ہیں۔ رشیا کی ایک تھریٹ ان کے پاس، ان کے سر کے اوپر ہر وقت منڈلا رہی ہے۔ تو سارے چیلنجز ہے جس کا یورپ گرا ہوا ہے۔ چائنا کے اوپر
اس طرح کے چیلنجز نہیں ہیں. باقی ایک نارمل چیلنجز تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں نا, آپ نے اپنا اصل و رسوخ بڑھانا ہے, آپ نے بزنس چیلنجز ہوتے ہیں. تو چائنا کو اگر ہم لوگ سمجھیں تو جو ماڈرن چائنا کی اب ہم بات کریں, جو اس ٹائم چائنا ہمیں نظر آتا ہے, ویسے تو چائنا کی بھی ایک ہسٹری ہے ظاہر ہے, پرانی اینشینٹ ہسٹری ہے, لیکن ابھی جو ماڈرن چائنا کی بات کریں اس کی ہسٹری کو زیادہ پرانی نہیں ہے. 50 سال ان کو انڈیپینڈنس حاصل کیے بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا, اور پھر وہ جو ماڈرن چائنا کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اتنی ترقی کر گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے بھی ٹف ٹائمز کا سامنا نہیں کرنا پڑا, نہ پولیٹیکلی نہ سوشلی نہ اکنامیکلی, بلکہ ان کا تو احیا ہی, ان کا سفر تو ابھی سے ہے, لیکن ماڈرن جو ان کا جرنی ہے وہ تو سٹارٹ ہی ابھی ریسنٹلی ہوا. اور تو جب تک چائنا کی اکانومی کو کہہ لیں کہ ابھی اس طرح سے وہ ٹیسٹ نہیں ہوئی جیسے کہ یورپ کی اکانومی یا یورپ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا, چائنا نے تو کوئی ماڈرن ٹائم کے اندر, کوئی ریسنٹ ٹائم کے اندر کوئی وار نہیں کی, کوئی فل اسکیل وار جس طرح یورپینس نے آپس میں جنگیں کی ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے دوران, اس میں چائنا سے ہو. تو چائنا کی اکانومی کا بھی یا اس کے سوشل سسٹم کا بھی اس طرح سے ٹیسٹ نہیں ہوا. تو جو بھی اس طرح کی گفتگو ہے, انالیسز ہے, اگین وہ کبھی بھی 100% کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کے پاس ابھی گیون ایلیمنٹس یا ویریبلس جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں. تو چائنا نے ایک تو ٹیسٹ نہیں ہوا, اسی وجہ سے اگر ہم اس کو بھی اس طرح سے بھی دیکھیں کہ اسکیل آف اکانومی اتنا بڑا ہے, جسے اس کے نیبرنگ کنٹریز بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم بھی خصوصاً سولر کے اندر, کہ اسکیل آف اکانومی اتنا بڑا ہے, مینوفیکچرنگ اتنے لارج اسکیل پہ ہے کہ وہ اپنے لاسز کو کیٹر نہیں کرتے اسکیل آف اکانومی کے سامنے. اس کو ایسے سمجھیں کہ ان کو کوئی فیکٹری یا کوئی کارخانہ بند کر دینے سے زیادہ نقصان ہے بنسبت ابھی ٹیمپرری لاسز کو وہ برداشت کر لیں. سولر کے اندر اسی طرح چائنا کے اندر سولر کے اندر جو ہے وہ لاسز برداشت کر کے پوری دنیا کے اندر اس کو فلڈ کیا. یورپین ہمارے یہاں بھی اپنے نیبرنگ کنٹریز کے اندر بھی, یورپ کے اندر تو سولر اتنا سستا ہو گیا تھا ایک ٹائم پہ کہ لوگوں نے جو اپنے باہر لان کی, گھر کے باہر جو گارڈنس ہے اس کی فینس بنانے کے لیے سولر کی پلیٹس لگانی شروع کر دی تھی, امیجن کریں. اور ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ روف ٹاپ سولر کی وجہ سے ہمارا نیشنل گرڈ جو ہے وہ اس ٹائم تھریٹنڈ ہے, اور نیگیٹو میں جا رہی ہیں بہت ساری چیزیں. تو اس کی وجہ سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ آٹوموٹیو کے دیکھیں تو اب تو ہمارے یہاں مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اٹس ریننگ کارز ان پاکستان, مور اسپیسیفکلی ایس یو ویز ان پاکستان. تو اتنی زیادہ پروڈکٹس آ رہی ہیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم اس کے نیبرنگ کنٹری, ہمارے پاس اتنی پروڈکٹس آ رہی ہیں کہ میں سمجھ نہیں آ رہا روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی گاڑی لانچ ہو رہی ہے, تو چائنا میں کیا حالات ہوں گے. تو اس کا اسکیل آف, صرف یہ سمجھانے کے لیے ان کا اسکیل آف اکانومی بہت بڑا, بہت زیادہ بڑا, ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے یا امیجن شاید ہم نہ کر پائیں, جس کی وجہ سے, اور مینوفیکچرنگ کے اندر مور اسپیسیفکلی. تو چائنا کیسے یہاں تک پہنچا, دیکھیں چائنا کا ایک بڑا میجر اس کو جو انہوں نے طریقہ اپنایا وہ تھا کاپی پیسٹ کا, کہ اور ویسے تو اردو کا محاورہ کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے, تو ہمارے سامنے بھی سب کے پاس تھی یہ اپرچونٹی کہ نقل مارتے, لیکن ظاہر اسی نے ماری جس کے پاس عقل تھی. تو انہوں نے اس کو عقل کو یوز کر کے, تو انہوں نے میجورٹی جو ان کا ہے انہوں نے کاپی پیسٹ کیا. آپ اس کے اندر مشینری لے لیں, الیکٹرانکس لے لیں, آپ اس کے اندر ایون فائٹر جیٹس لے لیں, پیسنجر جیٹس لے لیں, بوئنگ کی کاپی بھی انہوں نے, مطلب اپنی دنیا کے اندر جو ہے پیسنجر پلین بنانے والی 2 بڑی کمپنی ایئر بس اور بوئنگ, اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اپنا. انہوں نے ہوم گرون پلین جو ہے, رشیا نے بھی کسی زمانے میں کیا تھا لانچ, انہوں نے کر دیا, وہ اس کو اپنے ملک کے اندر یوز کر رہے ہیں فلائٹس, لوکل ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے. ہو سکتا ہے وہ دنیا میں بھی انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے پھر یوز ہو. فائٹر جیٹس تو ہم نے بھی ان کا یوز کیا اپنے ہمسائے کو دور چٹانے کے لیے. تو چائنا کی ڈومیننس آ رہی ہے, لیکن سارا کا سارا کاپی پیسٹ ماڈل کے اوپر ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ چائنا اصل کہیں اور ہے, وہ یورپ ہے, وہ امریکہ ہے, اور چائنا اس کو ریورس انجینئر کر کے اس کو کرتا ہے. ایک ٹائم آئے گا ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس نقل والے ماڈل سے آگے نکل جائے اور ان سے پروگرس کر لے, ان سے ترقی کر لے اور زیادہ ایڈوانس ہو جائے. تو چائنا نے بات ہوئی کہ تو اس طرح سے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی, اس کے سوشل سسٹم کو, اکنامک سسٹم کو اس طرح سے میجر کوئی تھریٹن نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں تب سمجھ آئیں گی جب, یا وہ ہوگا جب اس طرح کا کوئی دنیا کے حالات جو ہے وہ, کیونکہ دنیا تیزی سے اس کی طرف جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مین پاور کو اتنا افیکٹولی, اتنا ایفیشینٹلی یوز کیا کہ انہوں نے اپنی جو ایک کہہ لے کہ دنیا اتنی پاپولیشن زیادہ تھی, اس کو اپنے ہرڈل نہیں آنے دی. انہوں نے اس کو بہت ایفیشینٹلی, انٹیلیجنٹلی یوز کیا, جس کی وجہ سے آج وہ مارکیٹ لیڈر اور کمپٹیٹر ہیں اکراس آل دا ورلڈ.